کر رہے ہیں، انہی باتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارک کا ایک ہی دروازہ مبارک تھا، وہ تھا مسجد نبوی کے اندر، اور اس کے آگے لکڑ کا دروازہ نہیں تھا، بس ایک پردہ مبارک تھا۔ سرکار پردہ مبارک کو جنبش فرماتے سرکار کا چہرہ طلوع ہو جاتا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بھی کر رہے ہیں، ساتھ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مل گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک پر پردے کو جنبش دی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لے آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار اتنی تیزی سے تشریف لائے کہ چادر مبارک کا ایک پلہ، جو اوپر والی چادر جاتی ہے، کندھے پر اور ایک پلہ زمین پر، اتنی تیزی سے تشریف لائے۔ میرے آقا نے آ کر فرمایا تم ابھی کیا باتیں کر رہے ہو، تم ابھی کیا باتیں کر رہے ہو؟ تمام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، ساتھ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ آپ جیسے رسول کریم ہمیں مل گئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار استفسار فرمایا، 3 بار پوچھا تم کیا باتیں کر رہے تھے، تینوں بار ایک ہی تو جواب ملا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی میرے حجرے میں جبریل امین آئے ہیں، ابھی ابھی میرے حجرے میں جبریل امین آئے ہیں، رب کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ پیغام بھی لائے ہیں۔ رب کا سلام بھی ہے، پیغام یہ ہے کہ یا رسول اللہ، جبریل نے آ کر پیغام دیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا رب اس وقت آپ کے ان غلاموں پر فخر کر رہا ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے کیا کام کر رہے تھے؟ رب کا ذکر بھی کر رہے تھے، رب کے محبوب کا ذکر بھی کر رہے تھے، گویا کہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم خدا کا نام لیتے ہیں لیکن یا رسول اللہ، خدا کی ذات تک پہنچانے والے تو پیارے مصطفیٰ کریم ہیں۔ اگر پیارے مصطفیٰ کریم تشریف نہ لاتے کیا پتا ہوتا خدا کی وحدانیت کیا ہے؟ اگر آقا علیہ السلام ہمیں نہ بتاتے کیا پتا تھا شریعت کیا ہے، کیا پتا تھا نماز کیا ہے، کیا پتا تھا روزہ کیا ہے، کیا علم تھا کہ اس کے زہد و تقوی کیا ہے؟ اور صحابہ تو مسجد نبوی رہی، صحابہ تو خندق کھودتے ہوئے بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بخاری شریف میں آتا ہے کہ صحابہ خندق کھود رہے ہیں، مشکل وقت ہے، پسینے سے شرابور ہے، لیکن زبانوں پر نعت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، زبانوں پر نعت مصطفیٰ ہے۔ نعت کے کیا الفاظ؟ صحابہ خندق بھی کھود رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں واللہ لولا انت فینا، واللہ لولا انت فینا، اللہ کی قسم اے اللہ کا حبیب آپ اگر تشریف نہ لے کر آتے نا، ما صلینا، نہ ہم نمازیں پڑھتے، ولا صدقنا، نہ ہمیں کوئی چیز جو صدقہ خیرات کرنی آتی، جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کے طفیل ہے۔ تو اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین آئے کیا پیغام لے کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اس وقت فخر کر رہا ہے آپ کے ان غلاموں پر جو مسجد نبوی میں بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی حمد اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر۔ پتا چلا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، نشست میں رب کا ذکر بھی ہو جائے، اس کے حبیب کا ذکر بھی ہو جائے، وہ ایسی مجلس، ایسی محفل ہوتی اللہ پاک فخر فرماتے ہیں۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کئی ہوتے ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی توحید کو مزے سے بیان کرتے ہیں، مزے سے بیان کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ جتنی توحید ہمارے باپوں نے بیان کر دیا کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ آگے
لوگوں کی توحید ہے منبر پر، لوگوں کی توحید ہے مسجد میں، تے ساڈا ایک اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا آگے سبحان اللہ۔ جو بابوں کی توحید ہے وہ منبر پر نہیں ہوتی، بابے ریل گاڑی میں ہو لا الہ الا اللہ کی تار، بابے جہاز میں ہو لا الہ الا اللہ کی تار، بابے گاڑی میں ہو لا الہ الا اللہ کا ذکر، بابے گلیوں میں چل رہے ہو لا الہ الا اللہ کا ذکر، بابے پارک میں جائیں لا الہ الا اللہ کا ذکر، محفل ہو لا الہ الا اللہ کا ذکر، ختم شریف ہو لا الہ الا اللہ کا ذکر، غمی کا موقع ہو لا الہ الا اللہ کا ذکر، خوشی کا موقع ہو لا الہ الا اللہ کا ذکر، عرس ہو لا الہ الا اللہ کا ذکر، ختم ہو لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ لوگوں کی توحید صرف منبر پر ہے، اور جن سے ہمارا واسطہ ہے، جن کے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھ ہیں، وہ وادی عزیز شریف کے شہنشاہ مہری شریف کے قیوم پنجم ہو، یہ سارا سلسلہ مجدد پاک تک جو جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں تک جاتا ہے، میرے آقا کے قدموں تک جاتا ہے۔ یہ توحید صرف منبر پر نہیں، جگہ جگہ توحید یہاں صرف توحید جو ہے نا 45 منٹ والی نہیں کہ جمعے کا خطبہ توحید بیان ہو گئی، یہاں توحید کے شربت پلائے جاتے ہیں، توحید کے شربت پلائے جاتے ہیں، اور اسی بات کو لے کر شاعر کہتا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سبحان اللہ، کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے سلمان فارسی، سلمان فارسی سے باعث گستامی، سلسلہ چلتا گیا، باقی باللہ باخبر، مجدد الافسانی، سلسلہ چلتا گیا، حافظ عبد الکریم صاحب، حضرت زنی زربخ، حضرت قیوم پنجم، حضرت بلال مہروی، سلطان الاولیاء خواجہ صوفی محمد علی صاحب، حضور محبوب ملت محبوب مشاہد، میرے قبلہ عالم حضور سید محبوب عالم، یہ توحید آدھے گھنٹے 45 منٹ والے نہیں، بابے ذکر ہی ایک بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھیا کر، لا الہ الا اللہ پڑھیا کر، اور پھر مدینہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، میں توحید پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ایک دیکھنے والا ہو، ایک دیکھنے والا ہو، اور ایک جن کی زیارت کی جا رہی ہو، یا وہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں توحید بیان کرتے ہیں مزے سے، آدھا گھنٹہ 45 منٹ، لیکن جب شان مصطفیٰ کی باری آتی ہے زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، عظمت مصطفیٰ کی باری آتی ہے زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ زبان وہی چاہیے جو رب کی توحید بھی کھل کر بیان کرے، ساتھ شان مصطفیٰ بھی کھل کر بیان کرے، عظمت مصطفیٰ بھی کھل کر بیان کرے، حسن مصطفیٰ کو بیان کرے۔ زبان وہ چاہیے جو جمال مصطفیٰ کو بیان کرے، اخلاق مصطفیٰ کو بیان کرے، صورت مصطفیٰ کو بیان کرے، سیرت مصطفیٰ کو بیان کرے، معجزات مصطفیٰ کو بیان کرے، اختیارات مصطفیٰ کو بیان کرے، علم مصطفیٰ کو بیان کرے، اولاد مصطفیٰ کو بیان کرے، اصحاب مصطفیٰ کو بیان کرے، آل مصطفیٰ کو بیان کرے۔ زبان وہی چاہیے جو خدا کا ذکر بھی ڈٹ کرے، ذکر مصطفیٰ بھی ڈٹ کر کرے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور اس بات کو سمجھنا ہو تو اللہ پاک کی ترتیب بھی دیکھو۔ اذان کا حکم آیا، اذان کیا ہے؟ نماز کا اعلان۔ نماز کیا ہے؟ رب کی بندگی ہے۔ اذان رب کی بندگی کا اعلان، لیکن اللہ پاک کو پسند یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ میرے حبیب کا نام لو۔
اشہدو ان لا الہ الا اللہ، 7 اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اقامت، نماز بالکل تیار ہے، بالکل تیار ہے۔ بتانا تو اتنا ہی ہے نا کہ بالکل جماعت تیار ہے، لیکن اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام۔ نماز رب کی بندگی ہے۔ اللہ اکبر، ثنا، الحمد شریف، سورۃ فاتحہ ہو گئی، سورۃ اخلاص یا دیگر سورتیں ہو گئی، رکوع، سجود، سب کچھ ہو گیا، لیکن سلام نہیں پھیرنا، نہیں پھیرنا۔ کیوں؟ بیٹھ کر یہ کہو السلام علیکہ ایہا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام، اور ساتھ اس کے بعد یہ بھی کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نماز ہے رب کی بندگی، سجدہ رب کے لیے، رکوع رب کے لیے، تسبیحات رب کے لیے، لیکن اللہ پاک کو پسند یہ ہے کہ نہیں، میرے محبوب کا نام بھی لیا جائے۔ اللہ اللہ۔ اور میں تھوڑا سا اور بھی اس کے اندر گہرائی میں چلا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا، قرآن بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ بے شک نماز میں حکم ہے نا قرآن پڑھو۔ اب نماز میں بندہ جس وقت کھڑا ہو کر پڑھے گا الحمد شریف کے بعد یا ایھا المزمل، تو چادر اوڑھنے والے ہیں کون؟ کون ہیں؟ اب دیکھیے، نماز رب کی بندگی ہے، لیکن بندہ نماز میں کہہ رہا ہے اے چادر اوڑھنے والے، اے پیارے محبوب چادر اوڑھنے والے۔ اب کوئی بھی بات جس کا مطلب ہو اس کو کہتے ہیں یہ کلمہ ہے، اور بغیر مطلب اور معنی کے کوئی لفظ بولے جائیں کہتے ہیں محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں۔ تو الیاذ باللہ، کیا نماز میں محمل الفاظ بولے جاتے ہیں؟ نہیں نہیں، نماز میں با مقصد کلام ہے۔ نماز میں نمازی کھڑے ہو کر کہتا ہے اے چادر مبارک اوڑھنے والے۔ جب یہ آیت پڑھے گا تو بھلا توجہ نہیں جائے گی وہ چادر اوڑھنے والا ہے کون؟ اللہ اللہ اللہ، وہ چادر اوڑھنے والا ہے کون؟ اور جس وقت نماز والا نماز میں کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے گا یا ایھا المدثر، اے کمبل مبارک اوڑھنے والے، تو بھلا توجہ ادھر نہیں جائے گی کہ کمبل مبارک والے ہیں کون؟ اگر نماز میں تصور آ جائے کمبل کا، نماز نہیں ٹوٹتی، تو کمبل والے کا تصور آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نمازیں پختہ ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے عشق کے بغیر نماز میں کھڑا بھی ہو جاؤں، نہ مجھے یہاں کھڑے ہو کر کوئی جلوے نظر آئیں گے، نہ سجدے میں جلوے نظر آئیں گے۔ اللہ، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب۔ تو اس لیے اور یہ اس کے ایک اور بات کیا ہوگا، ایک دوست کہہ رہا تھا مجھے درود ابراہیمی افضل ہے سب سے۔ میں نے کہا بالکل درست بات ہے، درود ابراہیمی افضل ہے، لیکن میں نے کہا کہ آیت پر ذرا غور کرنا، آیت نے کہا کیا ہے؟ قرآن کی آیت نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھیجو، پورا پورا سلام، وسلموا تسلیما، پورا پورا سلام۔ تو اس لیے ہم درود ابراہیمی کو افضل کہتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں حکم صرف درود کا نہیں ہے، حکم سلام کا بھی ہے۔ بے شک، سبحان۔ تو حضرت مولانا سردار احمد صاحب نے جو یہ الفاظ مبارک بتائے تھے نا،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इसमें दुरूद भी आ जाता है, सलाम भी आ जाता है। सुभान अल्लाह। इसमें दुरूद भी आ जाता है, अस्सलातु इसमें दुरूद भी आ गया, वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलाम भी आ गया। और नमाज में भी अल्लाह पाक ने दोनों काम करवाया है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु भी और अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद भी। सलाम भी कहलवाया, दुरूद भी पढ़वाया। सलाम भी कहलवाया, दुरूद भी पढ़वाया। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कि अजान है, इकामत है, नमाज है, अल्लाह पाक ने बता दिया। मुझे पसंद ये है कि जहां जहां पर मेरा जिक्र हो वहां वहां पर मेरे हबीब का जिक्र। अल्लाह। और एक ज़ाब्ता है दुनिया का कि प्यार वाले का जिक्र करो तो प्यार वाला राजी होता है। हक बेशक। बेटे की तारीफ करो बाप के सामने, बाप राजी होता है। शागिर्द की तारीफ करो उस्ताद के सामने, उस्ताद राजी होता है। मुरीद की तारीफ करो पीर और शेख के सामने, पीर राजी होता है। फूल की तारीफ करो बाग के माली के सामने, माली राजी होता है। बिल्डिंग इमारत की तारीफ करो बनाने वाले मामार और मिस्त्री के सामने, मिस्त्री राजी होता है। मदीना टाउन वालों, जब यहाँ पर बैठकर हबीब खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा अर्शे मौला पर राजी होता है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। जीवे 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 हे 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 हे। जहां पर जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। जहां पर जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। आका साथ की हदीस पाक भी है, जिक्रुल अंबिया इबादा व जिक्रुस सालिहीन कफारतुल ज़ुनूब। मेरे आका ने फरमाया नबियों का जिक्र करोगे ना तो तुम्हें इबादत का स्वाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। ये नजरिया, ये कंसेप्ट बिल्कुल वाज़े होना चाहिए कि जिक्र मुस्तफ़ा इबादत है। क्योंकि आम तौर पर ज़हन में आता है नमाज इबादत है, बेशक इबादत है। रोजा इबादत है, बेशक इबादत है। ज़कात इबादत है, बेशक इबादत है। हज इबादत है, जी बिल्कुल इबादत है। लेकिन अगर मिलादे पाक की महफिल हो, मिलादे पाक क्या है? जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र मुस्तफ़ा के मुस्तफ़ा। मिलादे पाक की महफिल हो तो फिर यहाँ पर आकर दो राय हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सही है, कुछ कहते हैं सही नहीं। लेकिन इस हदीस पाक को मैंने इसलिए पढ़ा, जिक्रुल अंबिया इबादा। मेरे आका फरमाते हैं नबियों में से किसी नबी का तुम तज़किरा शुरू कर दो, चाहे हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत अय्यूब, हजरत ज़करिया, हजरत याहया, किसी नबी का जिक्र शुरू कर दो। हदीस मुस्तफ़ा कहती है इबादत है। तो मेरा एक सवाल है कि 1,24,000 अंबिया मुक्तदी हैं। जब मुक्तदियों का तज़किरा शुरू कर दो इबादत का स्वाब मिले, तो जब इमामुल अंबिया का तज़किरा करोगे क्यों इबादत का स्वाब नहीं मिलेगा? जब मुक्तदियों का जिक्र करने से इबादत का स्वाब मिलता है। मेरे आका ने फरमाया जिक्रुल अंबिया इबादा व जिक्रुस सालिहीन कफारतुल ज़ुनूब। रवाहु तबरानी कि नबियों का जिक्र करो तुम्हें इबादत का स्वाब मिलता है। सालिहीन का, वलियों का जिक्र करो, गौसे जली का जिक्र करो, या हिंदुल वली का जिक्र करो, ख्वाजा अजमेर का जिक्र करो, शाह नक्शबंद का जिक्र करो, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का जिक्र करो, मुजद्दिद अल-अफ़सानी का जिक्र करो, हज़रत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली का जिक्र करो, सैयद महबूब आलम का जिक्र करो। हदीस कहती है कि जिक्रुस सालिहीन कफ़ारतुल ज़ुनूब। सुभान अल्लाह। जब सालिहीन का जिक्र करोगे गुनाह माफ। अल्लाह। तो नबियों का जिक्र करना ही इबादत है। जब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र इबादत है तो फिर उसके लिए आने वालों के लिए बैठने के लिए दरिया बिछाना ये भी सवाब। सर्दी से बचने के लिए ऊपर छत का इंतजाम करना ये भी सवाब।
آپس میں مومنوں کو ایک دوسرے کے چہرے نظر آئیں، روشنی کا انتظار کرنا، یہ بھی ثواب ہے۔ نعت شریف یا ذکر مصطفیٰ کی آواز آخر تک پہنچے، سپیکر کا انتظام کرنا بھی ثواب ہے۔ جو کام خود اجر و ثواب بن جائے، نماز عبادت ہے نا، تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو وضو کے لیے جس نے لوٹے میں پانی ڈال دیا اس کو بھی ثواب، جس نے موٹر کا انتظام کر دیا، پانی نلکا لگا دیا، اس کو بھی ثواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ثواب ہے۔ جو رستے میں واسطے وسیلے بنتے گئے ثواب کے زمرے میں آتے گئے۔ جب ذکر مصطفیٰ خود عبادت ہے تو ذکر مصطفیٰ کے لیے جتنے کام کیے جائیں گے سارے عبادت سارے عبادت کے زمرے میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوال اٹھانا کہ پتہ نہیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں۔ میلاد مصطفیٰ کا ایک ہی مطلب ہے کہ ایسی مجلس اور محفل جس میں میرے آقا نبی رحمت والی کون و مکان حضور علیہ السلام کا یا آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ۔ تو جس مجلس میں حضور علیہ السلام کا ذکر پاک ہو جائے وہ عبادت ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہو، میرے آقا علیہ السلام کے بچپنے کا ذکر ہو، دائی حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہو، میرے آقا کی جوانی کا ذکر ہو، میرے آقا کے غار ہرا میں جانے کا ذکر ہو، شب ہجرت کا ذکر ہو، مولا علی کو بستر پر لٹانے کا ذکر ہو، حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کا ذکر ہو، غار ثور میں قیام کا ذکر ہو، یا مدینہ کے استقبال کا ذکر ہو، یا حضرت ابو ایوب انصاری کی میزبانی کا ذکر ہو، یا مسجد قباء کی تعمیر کا ذکر ہو، یا مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر ہو، یا میرے آقا کے حجرے کا ذکر ہو، میرے آقا کے مصلی کا ذکر ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جہاد کا ذکر ہو، میرے آقا کے اصحاب کا ذکر ہو، المختصر یہ کہ حضور کے زمین پر چلنے کا ذکر ہو، یا عرش مولا پر جانے کا ذکر ہو، یہ ذکر عبادت ہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اے حبیب کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اور ایک شاعر کہتا ہے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے۔ فانوس کہتے ہیں کہ ایسے پرانے وقتوں کے اندر جو دیا ہوتا تھا، لالٹین ہوتی تھی، وہ آگ کی ایسی شمع سے ہوتی تھی کہ اگر ہوا زور سے چلتی تو بجھ سکتی تھی۔ تو پرانے وقتوں میں یہی ہوتا تھا کہ آس پاس کوئی جار یا کوئی شیشہ وغیرہ گلائی میں رکھ دیتے تھے تاکہ ہوا کے جھونکیں چلیں تو وہ چراغ بجھے نہ۔ شاعر کہتا ہے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جب ہوا خود فانوس بن جائے تو بھلا وہ چراغ کیسے بجھ سکتا ہے؟ اور جن کے ذکر کو رب رحمان قادر مطلق بلند کر دے، بھلا ان کا ذکر پست کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نا قرآن حکیم میں، فرمایا یریدون، اندازہ لگائیے، الفاظ کو سمجھیے، فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ میں انشاءاللہ ترجمہ بھی سمجھاتا ہوں۔ اللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سبحان اللہ۔ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ اس وقت وہ کون تھے؟ ابو جہل و ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے، وہ ان کا ارادہ ہے کیا؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، لیطفئوا، بجھا دیں، کس کو؟ نور اللہ، اللہ کے نور کو۔ مکہ میں اللہ کا نور تھا کون؟ یہ تو بتاؤ۔ آج لوگوں نے جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں کہ حضور کو نور نہ کہو،
قرآن نے تو ابو جہل و ابو لہب کے سامنے کہہ دیا اللہ کا نور، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، لیطفئوا بجھا دے کس کو؟ نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھائیں کیسے؟ فرمایا بِأَفْوَاهِمْ، وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے وہ ارادہ کرتے ہیں وہ، لیکن ساتھ ہی فرمایا ان کا ارادہ سن لیا نا، فرمایا واللہ اور اللہ متم نور ہی اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، واللہ متم نور ہی اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون اگرچہ کافر ناپسند بھی کریں اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ اب ان کا ارادہ کیا تھا؟ رب کا ارادہ کیا ہے؟ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جو بلال، ابو بکر، یہ چند جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا، بس بات ان تک رہے، اس سے آگے بات باہر نہ نکلی۔ مکے کے سارے داخلی خارجی رستوں پر صبح سورج طلوع ہوتا اپنے کرندے بٹھا دیتے کہ جو بندہ مکے میں آئے اس کو بتا دینا کہ یہاں پر ان کی بات نہ سنے، کیونکہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ داخلی خارجی سارے رستوں پر اپنے بندے بٹھا دیے۔ ارادہ کیا ہے کہ بات مکے سے باہر نہ نکلے، بات مکے سے باہر نہ نکلے۔ ابو جہل تجھے کیا پتا تھا؟ تجھے کیا پتا تھا 14 صدیاں گزر جائیں گی، 43 سال اوپر ہو جائیں گے، پاکستان ملک ہوگا، صوبہ پنجاب ہوگا، شہر فیصل آباد ہوگا، مدینہ ٹاؤن ہوگا، المعصوم لاج ہوگا، صوفی عبدالرشید معصومی صاحب کے گھر کے سامنے آقا کے میلاد کی اب ان کا ارادہ کیا تھا کہ بات مکے سے باہر نہ نکلے، اور بات تو یہاں کیا دنیا کے کونے کونے تک، سبحان اللہ، بات تو دنیا کے کونے کونے تک چلی گئی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ابو جہل دوبارہ اٹھ کر آ جائے اور یہاں پہنچ جائے اور پوچھے یہ مجمع کیا ہے، جواب دیا جائے کہ نبی رحمت کے میلاد کی محفل ہے، تو اس کو ہارٹ اٹیک دوبارہ پھر ہو جائے گا۔ ابو جہل کو دوبارہ مرا تو پہلے بھی ہے ہی مرا ہوا، یہ منظر دے کر ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم کہتے تھے بات مکہ سے باہر نہ جائے، یہ تو سمندر پار بات چلی گئی ہے۔ ملک پاکستان ہے، پنجاب کا شہر ہے، ضلع فیصل آباد ہے، مدینہ ٹاؤن ہے، رات کے 11:09 ہونے والے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی اللہ کے سائے تلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اللہ۔ تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ کیسے بجھا دیں؟ بِأَفْوَاهِمْ، اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی احمقانہ حرکت ہے، کیوں؟ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کافر ناپسند بھی کرے، تو اس لیے اللہ پاک نے پہلے فرما دیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ جو یہاں آپ کے سامنے ابو بکر و عمر عثمان و علی، پیارے بلال، ابو ہریرہ، ابو ذر غفاری، سعد و سعید، زبیر و طلحہ، ابو عبیدہ بن جراح، جو یہ بیٹھے ہیں یہ بھی آپ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن دیدار کر کے
دیدار کر کے اے حبیب میں تیرا ذکر وہاں بھی کرواؤں گا جنہوں نے تیرا دیدار نہیں بھی کیا ہوگا، دیدار نہیں کیا ہوگا ظاہری طور پر، جن کو خواب میں دیدار مصطفیٰ علیہ السلام نصیب ہوا ہے خوش نصیب ہے، جن کو ابھی تک نہیں ہوا اللہ پاک ان کو بھی آقا کی بارگاہ میں لے جائے۔ لیکن یاد رکھیے محبت دیکھ کر کرنا یہ بھی بڑا کمال ہے، لیکن انڈٹھی بن دیکھے آقا کرنا یہ بھی بڑا کمال ہے، یہ بھی بڑا کمال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے درمیان بیٹھ کر فرمایا میرے صحابہ حیران کرنے والا ایمان کن کا ہے، جن کی ایمانی کیفیت کو دیکھ کر بندہ حیران رہ جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کا ایمان، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ نہیں، ملائکہ تو اللہ پاک کی نوری مخلوق ہے جن میں اللہ پاک نے فرما برداری کے علاوہ کوئی بات رکھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے پھر فرمایا میرے صحابہ حیران کرنے والا ایمان کن کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نبیوں کا، انبیاء کی جماعت 1,24,000۔ حضور نے فرمایا نہیں، نبیوں کے پاس تو رب کا پیغام لانے والا جبریل آتا رہتا ہے، ان کا ایمان حیران کرنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ حیران کرنے والا ایمان کن کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا۔ فرمایا تمہارا بھی نہیں، اس لیے کہ تم میرے پاس بیٹھتے ہو، دیدار بھی کرتے ہو، کلام بھی سنتے ہو، تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہوگا تو اور کن کا ہوگا؟ میرے آقا نے پھر فرمایا میرے صحابہ حیران کرنے والا ایمان کن کا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ آپ فرما دیں۔ فرمایا حیران کرنے والا ایمان میری ان امتیوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے ظاہری آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہوگا، میرے کلام کو کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کا دل چاہے گا کہ سب کچھ قربان ہو جائے فقط حضور کے چہرے کا دیدار ہو جائے، سبحان اللہ، سب کچھ قربان ہو جائے حضور کے چہرے کا دیدار ہو جائے۔ دیکھیے نا 14 صدیاں، 1400 سال، 43 سال اوپر گزر گئے ہیں، آج بھی سرکار کا نام جس محبت سے لیا جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو انداز اپنایا جاتا ہے یوں ہی ہے کہ جیسے سرکار ابھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کو 14 صدیاں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسے محبت کرنے والے بھی آئیں گے جنہوں نے ظاہری طور پر دیدار تو نہیں کیا ہوگا لیکن سب کچھ نیت ہوگی کہ حضور پر قربان ہو جائے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک انتظام الاسلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جن فرمان پاک کو سنتے جائیں، اپنے دل میں اس کو گہری جگہ دیتے جائیں اور ان کے اوپر جو عمل کرتے جائیں، کیونکہ محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، اس میں قرب ہوتا ہے کیسے؟ جس وقت باتوں کو دل میں جگہ دی جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمان پاک آتے جائے سننے میں، دل کے اندر ان کو گہری جگہ دے دو، پھر کوشش کرو کہ آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ جو کل کی بجائے کہتا ہے میں نے آج سے یہ کام کرنا شروع کر دینا ہے تو اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی